بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان سے بیرون ملک روزگار کے لیے جانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ انسانی سمگلر بھی ایسے اپنے وسیع تر مفاد کے تحت وہ جو کام کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پورے ملک میں انہوں نے اپنا ایک جال بچھایا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو لوٹ مار کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سے کیسے بچا جائے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں گے کہ یہ یورپ کا جو سیکٹر ہے جہاں پر 20-30 لاکھ روپے سے لے کر اور یہ 1.5 اور 2 کروڑ روپے تک ایجنٹ یہاں سے ایک شخص سے لے کر بیرون ملک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سے 90% جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے عاصم رضا خان، سی او ہیں یہ ایگزاٹیکا ٹریولز کے، اور باہر جو بیرون ملک روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنا ان کی ایک جو مشاورتی یونٹ ہے وہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ ہم ان سے سوال کریں گے کہ السلام علیکم عاصم رضا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عاصم رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایجنٹ ہیں یہ تو خیر پورے پاکستان میں پتہ ہے لوگوں کو کہ معصوم شہریوں کو، معصوم پاکستانیوں کو کس انداز میں یہ لوٹتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ بغیر ایجنٹ کے بھی کیا کوئی پاکستانی بیرون ملک بالخصوص یورپ جا سکتا ہے؟ وہ ورک ویزا ہو یا وزٹ ویزا ہو، وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدیق صاحب، جو آپ کا سوال ہے بالکل کیا جا سکتا ہے سر۔ اصل میں ایجنٹ قانون کے مطابق لیگلی کوئی بھی اپلیکینٹ یا کوئی بھی پرسن وہ پابند نہیں ہے کہ وہ کسی ایجنٹ کے تھرو اپلائی کرے، لیکن کچھ جگہوں پر کچھ پروسیسز میں کیونکہ ایجنٹس کی ایجنسیز کی انوالومنٹ ضروری ہو جاتی ہے فار دی اسموتھ پروسیسنگ اور سم تھنگ، لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ لوگوں کو انیشل جو پروسیس ہے اور اوور آل جو پروسیس ہے اس کا نالج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جس بھی ملک وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہر ملک کی ایمبیسی ملک میں موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایمبیسی کو وزٹ کیا جائے، وہاں سے جنرل انفارمیشن لی جائے، جو ڈاکیومنٹس ریکوائرمنٹ ہے اس کی انفارمیشن لی جائے، پھر ان کی ویب سائٹ، ان کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو بھی دیکھا جائے، پڑھا جائے، اس کے بعد پھر خود دیکھا جائے کہ کہاں پہ اس کو ایجنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح سے 60-70% نالج تو اپلیکینٹ کے پاس خود ہوگا، تو 60-70% ہونے کا مطلب یہ کہ 60-70% تو چانسز کم ہو گئے اس کو فراڈ ہونے کے۔ اس کے بعد جو ریکوائرڈ ہے اس سے جس ایجنٹ کی اس کو ضرورت ہے فردر جتنی کنسلٹنسی کے لیے، وہ پھر کسی رجسٹرڈ اور آتھرائز ایجنٹ کے پاس جس کا دفتر موجود ہو، جس کا سیٹ اپ موجود ہو، جس کا تھوڑی ویل نون پرسنالٹی ہو، اس کو اپروچ کرے اس کے دفتر میں جا کے اور اس سے فردر سروس لیں۔ لیکن بات تو وہیں ایجنٹ کی آ جائے گی، یعنی اسے کہیں نہ کہیں گھوم کر ایجنٹ کے پاس آنا ہی ہوگا۔ لیکن ایجنٹ کی اگر اب بات کی جائے تو یہ ایجنٹ کے ساتھ جو دیگر جو ایجنٹ یعنی سب ایجنٹ جو منسلک ہوتے ہیں، اصل فراڈ وہاں سے ہوتا ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سر جیسا کہ ابھی مینشن کیا کہ جو یہ سب ایجنٹس جو فراڈ کرنے والا جو طبقہ ہے اس کا کوئی زیادہ ٹریک ریکارڈ یا دفتر وغیرہ نہیں موجود ہوتے۔ ہمیں جیسا کہ مشورہ پہلے بھی دیا، ہم لوگوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ ویل نون کمپنیز کے پاس جائیں، جیسے کہ آپ دیکھیں وہ کمپنیز جن کے میڈیا پر نام موجود ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ آ بھی رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ان کی اچھی اپروچ، اچھی مارکیٹ ہوتی ہے، اچھی دے ہیو اے ویری گڈ پوزیشن ریپوٹیشن ان دی مارکیٹ۔ تو اس طرح کی بڑی کمپنیز کے پاس جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس فراڈ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لیگل طریقے سے ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر سے ان کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں، ان کو پیمنٹس ان کے بینک اکاؤنٹس میں، کمپنی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ سیکیور ہو۔ جی عاصم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک ٹریول ہسٹری ہوتی ہے، مثلا آپ کو یورپ جانے کے لیے، ہم اصل میں یورپ کا اس لیے سیکٹر کو بار بار ٹچ کر رہے ہیں کہ زیادہ جو پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ یورپ جا کر زیادہ اچھے طریقے سے اپنا مستقبل کو سنوار سکے۔ تو اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ بالخصوص امریکہ، کینیڈا اور اٹلی وغیرہ جانے کے لیے یہ ٹریول ہسٹری کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے سر۔ اس میں بلکہ ٹریول ہسٹری کو خود ہی بنانا چاہیے۔ میں تو ذاتی طور پہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ مشورہ دوں گا لوگوں کو کہ جو لوگ جو اپلیکینٹ ڈفرینٹ ایجنٹس کے ساتھ ڈن ڈیل یا بڑی اماؤنٹس کی ڈیل کرتے ہیں وہ نہ کریں۔
جو لوگ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ میں کسی بڑے ملک کی ڈیل کسی ایجنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہی پیسے آپ اپنے اوپر لگائیں، اپنی ٹریول ہسٹری جنریٹ کریں۔ ٹریول ہسٹری جنریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے سر کہ آپ اپنی نیچے والے کنٹریز سے ویزاز لینے شروع کریں گے۔ دو چیزیں جنریٹ کرنی ہیں، سب سے پہلے اپنا بزنس پروفائل تھوڑی بنائیں، اپنا بزنس کو رجسٹر کریں۔ ظاہر ہے آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ نے بڑے ویزاز لینے، تو اس کے لیے کمپنی رجسٹر کرنا، کمپنی اکاؤنٹ کھولنا ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کمپنی اکاؤنٹ کھولیں، اپنی بزنس کی ٹرانزیکشنز اپنی کمپنی اکاؤنٹ میں کیا کریں، اپنی سالانہ ٹیکس ریٹرنز فائل کریں، ساتھ ہی چھوٹی کنٹریز سے ویزا لینا شروع کریں۔ جو 50-60 لاکھ روپے آپ نے کسی ایجنٹ کو ڈن ڈیل کے لیے دینے ہیں، وہی 50-60 لاکھ روپے آپ ایک سال میں اپنے اوپر لگائیں، مختلف ملک گھوم کے آئیں، 10 ملک 15 ملک گھومیں۔ اس کے بعد اب آپ ایلیجبل ہوں گے بڑے ممالک کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ جب آپ ویزا اپلائی کریں گے، آپ کی ٹریول ہسٹری بھی ہوگی، آپ کی بزنس پروفائل بھی ہوگی، اور ایزیلی آپ کو ویزا عاصم ملے گا۔ صاحب، اگر بزنس پروفائل کی بات کریں اور بینک سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو یہ بتائیے گا کہ کیا بینک سٹیٹمنٹ میں جب آپ کی رقم زیادہ ہوگی آپ کے اکاؤنٹ میں، تو پھر پاکستانی بالخصوص وہ ٹیکس سے بہت ڈرتے ہیں، FBR سے بہت ڈرتے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ؟ سر اس میں دیکھیں، ایک ٹیکس والا جو میٹر ہے، ظاہر ہے یہ تو لیگل ایک میٹر ہے، اس میں بچنے کا تو کوئی ایسا طریقہ ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ جب آپ جنرلی جنریٹ کر رہے ہیں تو جنرلی آپ جو ٹیکس پیبل ہوگا وہ دیں گے، لیکن نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سالانہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب اچھی طرح سے ایکسپلینیشن دیتے ہیں، بتاتے ہیں بھائی کہ اس میں ہمارا پروفٹ مارجن کتنا ہے۔ ظاہر ہے کم پروفٹ مارجن ہے، جب آپ کم پروفٹ مارجن مینشن کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسیبل انکم بھی کم ہی بنتی ہے، پیبل بھی کم بنتی ہے، تو اس طرح سے وہ ایزیلی آپ کے ٹیکس کنسلٹنٹس جو ہیں اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایزیلی مینیجبل چیز ہے۔ جی، تھینک یو ویری مچ عاصم رضا خان۔ پاکستانیوں کو جو بالخصوص ایجنٹ ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے ہم مختلف ادوار میں پروگرام کرتے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کرتے بھی رہیں گے۔ اور اب ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انصر۔ السلام علیکم۔